آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے خلیج کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر اگلے 2 ماہ کے لیے تیل کے 400 ملین بیرل اسٹریٹجک ریزروز عالمی منڈی میں ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ قیمتیں کنٹرول میں رہیں۔ امیر صنعتی ممالک کی تنظیم G7 نے اس اقدام سے اصولی طور پہ اتفاق کیا ہے۔ بین الاقوامی انرجی ایجنسی کے 32 رکن ممالک کے پاس اس وقت 1.2 بلین بیرل تیل کا اسٹریٹجک ریزرو ہے۔ ایجنسی اس سے پہلے 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے آغاز میں 142 ملین بیرل ریلیز کر چکی ہے۔ آج اس سے دگنا زیادہ تیل ریلیز کرنے کا اعلان ظاہر کرتا ہے کہ خلیج کے حالات کتنے تشویشناک ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ ایران میں تباہ کرنے کے لیے بہت کم ٹارگٹس بچے ہیں۔ ہماری مہم شاندار طریقے سے جاری ہے۔ ہمارا اندازہ تھا کہ مقاصد حاصل کرنے میں 6 ہفتے لگیں گے، مگر ہماری رفتار حیرت انگیز ہے۔ ایرانی پاسداران کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ اب ہم ایک حملے کے جواب میں ایک نہیں بلکہ مسلسل حملے کریں گے، اور اگر جنگ جاری رہتی ہے تو تیل کی قیمت جلد $200 فی بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ پاسداران سے منسلک خبر رساں ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی کمپنیاں مثلاً گوگل، مائکروسافٹ، پلانتیر، IBM، نیویڈیا، اوریکل اور کلاؤڈ بیس سروسز کے اسرائیل اور خلیج میں قائم دفاتر بھی جائز ٹارگٹس کی فہرست میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ چونکہ ایرانی بینکوں پر بھی حملے ہوئے ہیں، لہٰذا اسرائیل اور امریکہ سے کاروبار کرنے والے بینکوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عام لوگ ان بینکوں سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہیں۔ اور آج DIFC جو ہے، جو دبئی کا جو فائنینشیل سینٹر ہے، اس میں ایویکیویشن آرڈر دیے گئے اس اعلان کے کچھ گھنٹے بعد۔ اچھا، امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ اس نے سرنگیں بچھانے کے لیے تیار کردہ 16 ایرانی کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔ ایران نے اس امریکی دعوے کے جواب میں یہ ویڈیو ریلیز کی ہے۔ جو اس میں دکھایا جا رہا ہے، یہ ابھی جو دعویٰ کیا ہے ان کی کشتیوں کو تباہ کرنے کا، تو یہ دکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے بے شک تباہ کی ہوں گی، لیکن کئی ہزار ہمارے پاس ہیں اور وہ ابھی بھی محفوظ ہیں، یہ کامیکازی بوٹس چلکیاں ہیں جی۔ اچھا، اور آبنائے ہرمز کی چوڑائی ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ صرف 39 کلومیٹر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پوری گزرگاہ سے ہر آئل ٹینکر اور کارگو جہاز گزر سکتا ہے۔ اس چوڑائی میں صرف 10 کلومیٹر کا ایک درمیانی راستہ اتنا گہرا ہے جس سے سپر ٹینکرز یا کارگو جہاز گزر سکتے ہیں۔ تیل کی ترسیل زیادہ تر اس علاقے سے 1 لاکھ ٹن سے زائد وزن کے سپر ٹینکرز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ ایران نے خلیج فارس میں 80 کی دہائی میں 8 سالہ ایران عراق جنگ کے دوران ٹینکرز وار کے دوران آبی سرنگوں کا محدود استعمال کیا تھا، تاہم آج یعنی 2026 میں میزائلوں، ڈرونز اور ریموٹ سے چلنے والی خود کش بارودی سپیڈ بوٹس کے دور میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے روایتی طریقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہی راس الخیمہ کے نزدیک ایک آئل ٹینکر پہ میزائل گرنے سے آگ لگ گئی۔ آج پاسداران نے 2 اور ٹینکرز کو واپسی پہ مجبور کر دیا۔ اس تنگ سی گزرگاہ سے دنیا کا 38% خام تیل، 29% LPG اور 19% LNG اور 1/3 یعنی 1/3 فرٹیلائزر گزرتی ہے۔ ان میں سے 84% پروڈکٹس ایشیائی ممالک کو امپورٹ یا وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 2 روز پہلے دعویٰ کیا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو ہر قیمت پہ کھلا رکھنے کے لیے ہر ٹینکر کو مسلح تحفظ دے گا، لیکن امریکن نیوی کہہ رہی ہے کہ وہ تجارتی جہازوں کو تحفظ نہیں دے سکتی کیونکہ اس میں خطرات اور لاگت بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حوثی باب المندب کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایرانی آبنائے ہرمز کیوں نہیں؟ حوثیوں کے برعکس تو ایرانیوں کے پاس ڈرونز، میزائل، سپیڈ بوٹس اور بحری سرنگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ سر بالکل، اگین یہ اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آج پڑھا تھا، آئی تھنک واشنگٹن پوسٹ میں، انفارچونیٹلی اس کے میں نے نوٹس نہیں لیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایران اس وقت پہلے سے کے مقابلے سے زیادہ آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ہاں تو وہی ہے نہیں تو اس سے واضح نہیں ہو جاتا کہ کس کا کنٹرول ہے آب ہرمز پر؟ آپ نے جو حوثیوں کی بات کی یار، جی شاہ صاحب،
میں یہ بس اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو 3 مرچنٹ ویسلز نشانہ بنی ہیں، ان میں ایک تھائی لینڈ کی ہے، ایک جاپان کی ہے، اور تیسری جو ہے دا مارشل آئلینڈز کی ہے. سو ایران نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ آپ ادھر نہ آئیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. اور اس طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حملے ہوئے یہ ادارے یہ عرب ملکوں کے تو نہیں تھے یہ ویسلز، اور اس طرح سے اور بھی ایسے ملک اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، جن کا بظاہر اس مشرق وسطیٰ کی اس لڑائی سے براہ راست تعلق نہیں ہے. اس میں ایک ٹیکنیکلٹی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کارگو کسی اور کا ہوتا ہے، کشتی کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن آپ کسی اور کے جھنڈے کے تحت ٹریول کر رہے ہوتے ہو. جیسے لائبیریا کی جو کشتیاں یہاں پر شاید لائبیریا ہے تو پیناما ہے، تو ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ سر اصل میں مطلب جھنڈا لائبیریا کا ہے اسرائیل، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، یہاں میں شاذیب یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میری ٹائم کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خلیج کے اندر اور باہر جتنے ٹینکر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آج جنگ بند ہو جائے اسی لمحے تو بھی انہیں کلیئر ہونے میں کم از کم 1 سے 1.5 مہینے لگیں گے. اور ایران غور کر رہا ہے کہ اگر اس کی جو آئل انڈسٹری ہے اس کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر وہ جنگ بند ہونے کے بعد ہرمز سے گزرنے والے ہر ٹینکر پہ ٹیکس لگائے گا، کیونکہ دنیا کو تماشائی بننا ہے تو ٹکٹ تو لینا پڑے گا. دیکھیں اس وقت پاسداران کے ہاتھ میں ہے اس جنگ کا کنٹرول، اور انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا. عمان پر ہٹ ہوئی ہے، حالانکہ عمان بیچارہ، عمان کا اس کے ساتھ دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس محلے میں رہو گے تو پھر ایسا ہوگا. اچھا، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا، پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے یار، یہ واقعی یار بڑے مطلب تیز لوگ ہیں ایک لحاظ سے امریکن. یہ دیکھ رہے تھے کہ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، وہاں پر ایک اناؤنسمنٹ کی کہ آپ بے فکر رہیں، امریکن نیوی سر ہم آپ کو اسکارٹ کریں گے. اس بیان کے بعد آپ دیکھیں آئل مارکیٹس میں ایک دم تیل کی قیمت نیچے جاتی ہے، رائٹ. پھر بیان آتا ہے کہ سر ہم نے تو نہیں کہا تھا سر، ہم آج پھر کہا ہے کہ ہو جائے گی. سر یہ ایسے ہی ہے، یہ بالکل جیسے کہ 2 دن قبل ٹرمپ نے راتوں رات ایک بیان دیا تھا نا کہ سر یہ تو جنگ تقریباً مکمل ہو گئی، ساری مارکیٹس اوپر چلی گئیں. دیکھو یار، نوئنگ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ جو فرینکلی اسپیکنگ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے خود نیچے مال خرید کے نا بیان دے کے اوپر مال بیچا ہوگا. میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہی لگ رہا ہے. اچھا، اب جہاں تک یہ آب ہرمز کی بات ہے اور امریکہ اور ایران کی جنگ کی بات ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک، امریکہ سمیت ہر ملک وار گیمز کرتا ہے، رائٹ، وار گیمز. اور وار گیم میں ایسے ہوتا ہے کہ جنرل وسعت ہیں، جنرل زرار ہیں، ٹھیک ہے. ہم دونوں امریکن فوج کی ہیں. آپ کو کہا جائے گا کہ یار ہم ایران پر حملے کی سیمولیشن وار گیم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایران بنے اور ریڈ ٹیم، میں امریکہ بنتا ہوں بلو ٹیم، ٹھیک ہے. تو تقریباً ہر سال یہ ہوتا ہے، اس کو ملینیم چیلنج کہا جاتا ہے. اچھا، ہر سال امریکہ آرام سے جاتا تھا، مطلب 3-4 دنوں میں، کیونکہ جو بھی ایران کا کردار پلے کر رہا تھا، جو بھی امریکن جنرل، وہ کنونشنل وار لڑتا تھا. اچھا، مطلب پلین ورسز پلین، ٹینک ورسز ٹینک، شپ ورسز شپ، اس میں ظاہر ہے امریکہ، مطلب یوں ہفتے کے اندر گیم اوور. پھر ایک بندہ آیا، لیوٹیننٹ جنرل پال کے وین رائپر، اور اس نے کہا کہ نہیں یار میں تمہاری اسکرپٹ پر کیوں چلوں، میں اپنی اسکرپٹ لکھتا ہوں. اور بھائی نے کیا کیا کہ اس نے ایران کی ہر سپیڈ بوٹ، ہر کشتی، مطلب جو مچھروں کی کشتیاں بھی ہیں نا، ان کو بھی لے کر ان کو بم بنا دیا. تو ایک دم ان کے امریکن جہاز ہیں اور ہر سائڈ سے سوئسائڈ بوٹس آ رہی ہیں. اچھا، پھر کیا ہوتا تھا کہ یار پہلے دن پر نا ہم آپ کے کمیونیکیشن کاٹ دیں گے، الیکٹرانک وارفیئر، ہم آپ کی تمام ریڈیو وغیرہ تنظیمات کو ہم تباہ کر دیں گے. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میری سیمولیشن میں اگر ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چٹھی لکھیں گے، ایک بندے کو دیں گے، اس کو CD-70 پر بٹھائیں گے موٹر سائیکل پر، اور وہ فزیکلی کرے گا اب اس کو بلاک کرو، رائٹ. 6 دنوں کے اندر امریکہ لاسٹ 16 شپس، جنگ ختم ہو گئی. جس کے بعد امریکن حکام نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم نے چیٹنگ کی ہے، یہ ریزلٹس ہم مانتے نہیں ہیں، دس از چیٹنگ. تو پوائنٹ از کہ آپ یقیناً آپ شاید لوڈو کھیل رہے ہوں، لیکن دوسرا فریق شاید شطرنج کھیل رہا ہو. اس بات کو بھی نا فیکٹر ان کرنا چاہیے ان چیزوں میں.
تو یہ ہے دس از واٹس ایپ. میرے پاس ایک اور مثال ہے تاریخ کی, اگر آپ سننا چاہیں, جو ایک اوور آل اس سینیریو میں فٹ ہوتا ہے. شاہ زیب اگر اجازت دیں آپ. بتائیں. جی, تو دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو تاریخ پڑھنی چاہیے. میں خیال ہے کہ اس کو کمپلسری ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور بالخصوص جو سیاستدان ہیں اور جو جرنیل ہیں ان کے لیے تو یہ لازم ہے, کیونکہ آپ کئی مطلب غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو میں آپ کو اب 2002 کی بات نہیں, میں آپ کو تقریباً 2000 سال پہلے لے جانا چاہ رہا ہوں. 53 BC میں جو سلطنت روم ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا لمبا چوڑا سلطنت ہے, دیکھ رہے ہیں, یہ تقریباً اپنے عروج پر تھی تقریباً, ٹھیک ہے. اب اس وقت جو ایمپرر تھا اس کا نام تھا کریسس. اب کریسس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے جو مطلب اس کے جو دور کے جو لوگ تھے وہ جولیس سیزر ٹائپ لوگ تھے, پومپے دی گریٹ ٹائپ لوگ تھے, جنہوں نے بڑے مطلب ممالک کو فتح کیے تھے, مطلب مانے جانے لوگ تھے. اب کریسس نے سوچا کہ یار ہم لوگ تاریخ ان کو تو یاد رکھے گی, کریسس کو کون یاد رکھے گا. تو کریسس نے سوچا, اس نے نقشہ دیکھا, اس نے کہا کہ یار ایک ہی جگہ ہے جس کو کوئی رومن ایمپرر فتح نہیں کر سکا, اور وہ ہے پارتھیا, یعنی کہ آج کا جو ایران ہے. اس وقت عراق کا حصہ بھی شامل تھا, کچھ شام کے علاقے بھی شامل تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اس پر کیوں حملہ کیا؟ کیونکہ بڑی ایک امیر سلطنت تھی, اور وہاں پر ساری جو تجارت ہوتی تھی چین کے ساتھ نا, مطلب it was a strategic کیا کہتے ہیں ٹریڈ روٹ. تو اس نے کہا کہ یار میں بڑا کام کرتا ہوں, میں ان پہ جنگ لڑتا ہوں. اچھا, انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت روم میں جس طرح امریکہ میں اگر آپ نے جنگ لڑنی ہوتی تھی تو آپ کو سینٹ سے منظوری لینی پڑتی تھی. نہ کریسس بھائی نے منظوری لی, بالکل جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے منظوری لی, اور وہ نکل گیا. اچھا, اس کے اپنے جرنیلوں نے کہا کہ سر وہ سب کچھ ٹھیک ہے, ہم مطلب بڑی ایک ڈیڈلی قسم کی فوج ہیں, لیکن یہ جو پارتھیا کے جو تیر انداز ہیں, ہاں, یہ بڑے خطرناک, جیسے پینٹاگون نے ابھی مشورہ دیا, جیسے پینٹاگون نے مشورہ دیا, رائٹ. تو کریسس کہتا ہے اوے بزدلا, ہاں ہم سلطنت روم ہے, سلطنت روم, ہاں ہمارے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, تم نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ گھس جائیں فیلڈ میں. اور میری انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق جو تیر ہے نا ان کے, ایک تو ہماری جو ڈھالے اور ہماری جو آرمر ہے وہ ان کو روک دیں گے, اور دوسری بات ہے ان کے پاس اتنے تیر ہے بھی نہیں, یہ پہلے 2 دنوں میں نا یہ ختم ہو جائیں گے ان کے تیر. جنرل نے کہا کہ سر ٹھیک ہے سر, آپ بہتر جانتے ہوں گے, آپ ایمپرر ہیں, ہم تو جرنیل ہیں نا یار, ہمیں کیا پتا. تو کریسس صاحب داخل ہو گئے میدان میں, اور اس کے ساتھ 7 پورے لیجنز, جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 40% کل روم کی فوج, 7 کورز اس نے وہاں پہ داخل کر دی. اچھا, شروع میں بڑی کامیابیاں ہوئی, جو پارتھین فوج ہے وہ پیچھے ہٹتی گئی. انہوں نے کہا کہ یار دیکھ, ہاں ڈرپوک ہے. ہٹتے گئے انٹل وہ ایک جگہ پہ پہنچے جس کا نام تھا کرے. اچھا, اب کرے میں, اور جو ایک میدان تھا کرے میں, ایک دم ان کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہو گئی, برسات ہو رہی ہے تیروں کی. اچھا, اور پھر ان کو پتا لگا کہ یار یہ تو ہماری ڈھالیں بھی نہیں روک رہی انہیں, ہمارا آرمر بھی نہیں روک رہا ہے انہیں. تو جرنیلوں نے کہا کہ کریسس صاحب آپ تو کچھ اور ہمیں بتا رہے تھے. اس نے کہا کہ یار نہیں, ٹینشن مت لو, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے سے تیر ان کے تیز ہیں, کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی ہے, میں بھی انسان ہوں, لیکن ان کے ابھی ختم ہونے والے ہیں. کریسس بھائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس علاقے میں وہ لے آئے ہیں اس کے پیچھے, فرنٹ لائن کے پیچھے انہوں نے باقاعدہ فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں تیروں کی. تو اور اونٹ پہ سوار لوگ کانسٹنٹلی روٹیشن میں فرنٹ لائن پہ تیر پہنچاتے گئے. اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ کریسس بھی مر گیا, اس کے ساتھ انٹائر لیجنز مر گئے, پارتھینز کے تیر ختم نہیں ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو تھوڑی سی ملتی جلتی لگ رہی ہے؟ بہت زیادہ لگ رہی ہے, کافی لگ رہی ہے. شاہزیب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ریسرچ کر کے آیا ہوں میں. ملتی جلتی اس طرح سے لگ رہی ہے کہ بار بار ایران کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ ہم اب ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار ہیں, وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ بیکاز ان کو شاید یہ ہے کہ ہمارے جو میزائل ڈرون کی جو کیپیسٹی ہے وہ لمبی چلے گی, اور اسی لیے ہم نے دیکھے نا پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے اٹیکس جاری ہیں. مثال کے طور پہ دبئی ایئرپورٹ کے قریب آج ڈرون اور میزائل گرے ہیں. سعودی عرب میں ٹارگٹ ہوئے ہیں, ادھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے بلاک کرنے کی کوشش کی ہے. پرنس سلطان ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. کویت میں جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 8 ایرانی ڈرون گرائے ہیں. تو روز کے حساب سے آپ دیکھیں کہ حالانکہ پچھلے دنوں ایران کے صدر نے معافی بھی مانگی کہ ہم آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن اٹیکس ہیو کنٹینیوڈ. ٹھیک ہے,
اور امریکنز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی کہ اب تک کوئی اپنا ہرمز کی ہم بات کر رہے تھے کہ 14 مرچنٹ شپس جو ہیں وہ اب تک نشانہ بن چکے ہیں، مزید بھی بن سکتے ہیں. تو ایران کا جو سسٹینڈ وار ایفرٹ کے حوالے سے جو ان کی تیاری ہے، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ تیروں کی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ان کے پاس اسٹاک ہے، ان دس کیس ڈرون کی یا مسلس کی یا مینوفیکچر کی وہ کر لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز جو ہے اینٹیسپیٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، جتنا ان کا ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کی یا اس کی کیپیبلٹی کے حوالے سے. اور اگر یہ بات ہے کہ کون تھکے گا زیادہ، تو اب ایران کا تو ایک ایکسپیرینس لمبا ہے اس معاملے میں نا. امریکہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ. اگر جو بھی جیسے ٹرمپ کہتے ہیں یار مجھے مزہ آتا ہے کہ میں یوں بٹن دباؤں اور ایک دھماکہ ہو جائے، وہ پھر آپ کب تک کریں گے؟ کب تک؟ میرا خیال ہے کہ آگے چل کے ہم تھوڑا سا یہ بھی بات کریں گے کہ جو کاسٹ ہے اس وار کی امریکہ کے لیے، جانی اور فائنینشلی، وہ بھی جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ بھاری پڑ رہی ہے، اس لیے وہاں پہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. بالکل. آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کریسس کا شوق تھا، سلطان کریسس کا شوق تھا کہ مجھے تاریخ یاد رکھے. ان کا شوق پورا ہوا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں جو لفظ ہے نا کریس، مطلب جاہل، بدتمیز، ڈگا، وہ کریسس. یار یہ بھی سنا سر، وہ کریسس کے نام، یہ بھی سنا سر. مارک ٹوین مرحوم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہسٹری ڈز ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف بٹ اٹ ڈز رائم. سرکل میں چلتی ہے، رائم میں چلتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں.